بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں مقیم تھے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے مگر شہرت عام ہو چکی تھی۔ بخارا کا بادشاہ بے اولاد تھا۔ اس نے نامور طبیبوں کے نسخے آزمائے، علماء کے کہنے پر ضرورت مندوں میں دولت تقسیم کی، لیکن نہ کوئی دوا کام آئی اور نہ دعا۔ آخر ایک وزیر نے بادشاہ کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، اگر آپ اس نوجوان درویش سے رجوع کریں تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرما دے۔ بادشاہ بخارا کو وزیر کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن وہ تاج و تخت کے وارث کی تلاش میں تھک چکا تھا، اس لیے حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، شیخ، دینے والے نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے مگر میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خالق کائنات مجھے بے نشان ہونے سے بچا لے۔ شاہ بخارا کی التجا سن کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی کتنا بھی کثیر اولاد ہو مگر بے نشانی ہر شے کا مقدر ہے۔ شاہ بخارا نے عرض کیا، میں اس بے نشانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے اپنے تاج و تخت کا وارث چاہیے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ بخارا کو ٹالنے کی غرض سے فرمایا، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے جس نے تمہیں تاج و تخت بخشے ہیں، وہی اولاد بھی عطا کرے گا۔ اسی کے آگے دامن مراد پھیلائے رکھو۔ شاہ بخارا نے غمزدہ لہجے میں کہا، شیخ، میرے گناہ مجھے مایوسی کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ اگر میری التجاؤں میں تاثیر ہوتی تو میرا نخل مراد اب تک بار آور ہو چکا ہوتا۔ شاہ بخارا کی عاجزی و بے چارگی دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور فرمان روا بخارا سے مخاطب ہوتے ہوئے، تمہیں بحکم خدا تخت کا وارث تو مل جائے گا مگر اس کی ایک شرط ہے۔ شاہ بخارا نے کہا، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ شاہ بخارا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اولاد کی نوید سن کر بے اختیار ہو گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے شہزادے میں آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ بخارا کے سامنے اپنی شرط پیش کر دی، آدھا حصہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شرط سن کر شاہ بخارا حیرت زدہ ہو گیا۔ شاہ بخارا کہنے لگا، شیخ، میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیاز آہستہ کہا، وقت آنے دو، سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ شاہ بخارا سرشاری اور حیرت کے عالم میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر
1 سال بعد بخارا کا قصر شاہی نگاروں اور شادیانوں کے شور سے گونج اٹھا۔ وزرائے مملکت، امیران سلطنت اور دیگر خدمتگار شاہ بخارا کو خوبصورت فرزند کی ولادت پر مبارکباد دے رہے تھے، اور فرمان روائے بخارا کی سماعتوں میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے یہ الفاظ گونج رہے تھے: بحکم خدا شہزادہ تو آ جائے گا، مگر اس میں آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ شاہ بخارا نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے اس مبہم اشارے سے یہ مفہوم اخذ کیا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ سیم و زر کے طلبگار ہوں گے۔ نتیجتاً وہ انتہائی قیمتی تحائف لے کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے لال جواہر اور دینار و درہم سے بھرے طلائی اور نعترئی خوانوں کو دیکھا اور شاہ بخارا کو مخاطب کر کے فرمایا: یہ کیا ہے؟ شاہ بخارا نے مسرت آمیز لہجے میں کہا: آپ کا حصہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے قیمتی تحائف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: یہ تو میرا حصہ نہیں ہے۔ شاہ بخارا نے حیران ہو کر کہا: آپ ہی نے تو یہ شرط رکھی تھی کہ ولی عہد کی سلطنت میں آدھا حصہ آپ کا ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: شہزادہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں ولی عہد سلطنت سے اپنا حصہ وصول کروں گا۔ شاہ بخارا اب بھی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ خانقاہ سے اٹھا اور شہزادے کو لے کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے بڑی محبت سے بخارا کے ولی عہد سلطنت کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ دیر تک بہت غور سے شہزادے کو دیکھتے رہے، پھر اپنی گدڑی میں چھپا لیا۔ شاہ بخارا اور اس کے وزراء دم بخود تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ ولی عہد سلطنت کو کچھ دیر تک اپنے سینے سے لگائے رہے، پھر خوبصورت شہزادے کو شاہ بخارا کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا: اب تم جو چاہو کرو، ہم نے اپنا حصہ وصول کر لیا۔ شاہ بخارا اور اس کے مصائب ایک عارف کی رمز و کنایات کو کیا سمجھتے؟ وقت گزرتا رہا اور شہزادہ جوان ہو گیا۔ پھر شاہ بخارا کے انتقال کے بعد شہزادہ تخت نشین ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ولی عہد کا نام ادھم رکھا تھا، اور اب وہی شہزادہ سلطان ادھم کے نام سے بلخ و بخارا پر حکومت کر رہا تھا۔ روایت ہے کہ سلطان ادھم نے کئی سال تک عدل و انصاف اور پاک بازی کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے عہد اقتدار میں بلخ و بخارا کے باشندے پرسکون اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ اچانک سلطان ادھم نے ایک دن اپنے وزراء
وہ امراء کو طلب کر کے کہا، میرا دل اس فانی سے اچاٹ ہو چکا ہے، اس لیے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ سلطان ادھم کی بات سن کر اراکین سلطنت پریشان ہو گئے۔ شہنشاہ بلخ و بخارا کی عوام کسی دوسرے شخص کو امارات پر راضی نہیں ہوں گے۔ وہ آپ کے انتظامات اور انداز حکمرانی سے اس قدر مطمئن ہیں کہ کسی دوسرے فرمان روا کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سلطان ادھم نے امرائے سلطنت کی درخواست کے جواب میں کہا، میں نے بہت چاہا کہ میں اس آواز کو نظر انداز کر کے دن رات تمہاری خدمت میں مشغول رہوں، مگر اب مجھے اپنے ارادوں پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ وہ آواز بھی ہم مجھے بلا رہی ہے۔ وہ کس کی آواز ہے جس نے شہنشاہ کے سکون کو منتشر کر دیا ہے؟ وزراء اپنے فرمان روا کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے۔ سلطان ادھم نے کہا، تم اس آواز کو نہیں پہچان سکتے، مجھے جانا ہی ہوگا اور اس میں میری سلامتی ہے۔ اس کے بعد سلطان ادھم اپنے چچا زاد بھائی کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ پھر اس نے درویشانہ لباس پہنا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں بلخ و بخارا کی حدود سے نکل کھڑا ہوا۔ ظاہر پرستوں نے اسے بادشاہ کا دماغی خلل سمجھا، مگر سلطان ادھم بہت دانا و ذہین تھا۔ وہ اپنی دنیا فروخت کر کے آخرت خریدنا چاہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ سلطان ادھم حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جستجو میں در در بھٹکتا رہا۔ چہرہ موسم کی سختیوں سے جھلس گیا اور پاؤں آبلوں سے بھر گئے، مگر بخارا کے بادشاہ نے ایک قلندر کی تلاش نہیں چھوڑی۔ آخر ایک دن وہ بامراد ہوا اور اس نے سیمن پہنچ کر اپنا سر نیاز حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر رکھ دیا۔ سلطان کیسے ہو؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مہربان والی بخارا کے سر پر رکھ دیا۔ سلطان ادھم نے عرض کی، شیخ بہت مضطرب ہوں، دل کی خلش چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ سلطان ادھم اپنے آنسوؤں سے قلندر کے پائے مبارک کو بھگوتا رہا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر سلطانی چھوڑ کر فقیری مل جائے تو یہ بہت سستا سودا ہوگا۔ سلطان ادھم نے عرض کی، شیخ میں تو نجات کا طالب ہوں۔ سلطان ادھم کی گریہ وزاری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے مانگتے رہو، نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان ادھم کو اپنے حلقہ بیعت میں شامل کر لیا۔ طویل ریاضت و مجاہدات کے بعد پیر و مرشد کے حکم سے سلطان ادھم خیرپور کی پہاڑی پر چلہ کش ہو گئے۔ آپ نے باقی عمر یہیں گزار دی اور وفات کے بعد اسی مقام پر دفن کیے گئے۔ سلطان ادھم کا مزار مبارک آج بھی خیرپور سندھ میں مرجع خلائق
ہر خاص و عام ہے۔ نام کتاب شان کلندر المعروف 2.5 کلندر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔